اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ رب جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور میری دعا کو قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں عاجزانہ، ان کا آخری حصہ ہے یہ آنے والی دو دعائیں، ایک یہ اور ایک اس سے اگلی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس چیز پر جو ہے وہ پابند رہنے کی دعا کی جو توحید کے اقرار اور یقین کے بعد سب سے اہم چیز ہے اور سب چیزوں میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور جو عاجزی کرنے والوں میں آسان ہے، اور عاجزی کرنے والوں کے علاوہ سب کے اوپر وہ عمل جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے ان کو، یعنی نماز۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز عاجزی اختیار کرنے والوں کے علاوہ سب کے اوپر جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کی، اور وہ نماز جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ فرمایا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بڑی دیر تک بھگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بڑی دیر تک بھگتا ہے، آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازوں کو نہیں پڑھ سکے گی، اتنی طاقت جو ہے وہ نہیں رکھے گی۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، جو مومن بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کی اتنی فکر تھی، اس عمل کی اتنی فکر تھی کہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر دعا کی توحید کے بعد، کہ اللہ توحید مانگی ہے، بتوں سے بچنے کی دعا کی ہے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے، اور اب جو ہے وہ اس کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری عمل ہے وہ نماز ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا بھی پابند بنائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ من بعض نے کہا تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض اولاد کو، یعنی مجھے اور میری اولاد میں سے بعض کو، کچھ کو جو ہے وہ نماز کا پابند بنانا۔ مگر اس پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا انہوں نے ساری اولاد کے لیے کیوں نہیں کی؟ انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ ساری کے لیے دعا کرتا ہے نا کہ یہ ساری جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جائے۔ اس کا جواب جو ہے وہ اکثر مفسرین نے یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی تاریخ اور اللہ کا وہ فرمان جو ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اس کا اندازہ تھا اور پتہ تھا کہ ساری اولاد نمازی نہیں ہو سکے گی، اس لیے کیا کہا کہ کچھ اولاد کو جو ہے وہ نمازی بنا دے، یہ نہ ہو کہ کوئی بھی جو ہے وہ نمازی نہ رہے۔ یا جیسے انہوں نے دعا کی تھی نا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ یعنی پتہ تھا کہ ساری تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ضرور اللہ بنائی جو تیری فرما بردار ہو۔ تو بعض نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بعض اولاد کے لیے دعا کی ہے، ساری کے لیے نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا ساری اولاد نمازی نہیں بن سکے گی، اللہ کا فرمان ان کے ذہن کے اندر تھا۔ لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی وہ التحریر والتنویر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی بعض اولاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ من جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائیہ ہے۔ من کیا ہے؟ ابتدائیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ذریتی یہ محذوف ایک جو ہے وہ یہاں پہ عبارت محذوف ہے،
اس کی جو ہے وہ صفت ہے، یا متکلم کے اوپر جو ہے وہ جس کا عطف ہے، یعنی وہ چھپی ہوئی عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ وجعل مقیمین للصلاۃ من ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور نماز کا پابند بنا ان کو جو میری اولاد میں سے ہوں، یعنی یہاں پہ ساری اولاد آ گئی، مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور نماز کا پابند بنا ان کو جو میری اولاد میں سے ہوں، اس میں ساری اولاد آ گئی، آئی سمجھ؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اس کی ترکیب بھی جو ہے وہ اسی طرح ہو سکتی ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ساری اولاد کے لیے ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم بت پرستی سے بچنے کی دعا تو ساری اولاد کے لیے کریں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ بت پرستی سے بچنے کی دعا تو ساری اولاد کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نماز جو اس کے بعد سب سے اہم عمل ہے، اس کی جو ہے وہ دعا صرف اپنی اولاد میں سے بعض کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو یہاں پہ من کو جو ہے وہ ہم ابتدائیہ کہیں گے، یعنی ہم بھی جب اولاد کے لیے اپنی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے میرے فلاں بیٹے کو نمازی بنا، فلاں کو رہنے دے، یا فلاں کو جو ہے وہ نیک بنا دے، نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کو اللہ نیک بنا۔ اس کے اندر جو ہے وہ ساری اولاد شامل ہے، اور یہی بات ابن عاشور رحمہ اللہ کی دل کو لگتی ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، انہوں نے ساری اولاد کے لیے دعا کی یا بعض کے لیے کی، اس کے اندر کیا حکمت تھی اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ ربنا وتقبل دعا، دعا کرنے کے بعد پھر عاجزی اور انکساری والا جو ہے وہ رویہ اپنایا، اور اظہار اور قبولیت کے اوپر جو ہے وہ اصرار کیا کہ اے اللہ اب مزید تیرے سامنے جو ہے وہ یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ اصرار کر رہا ہوں، یہ دعا قبول فرما لے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری یہ دعا جو ہے وہ قبول فرما لے۔ یہ دعا اصل میں دعائی تھا، تو عبارت کے جو ہے وہ مواصلت کی وجہ سے جو ہے وہ یا کو حذف کر کے کسرہ کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا حمزہ کے نیچے۔ حمزہ کے نیچے کسرہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے یا جو ہے وہ محذوف ہے۔ ربنا غفر لی، آگے فرمایا ہے ہمارے رب معاف کر دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، ولی المؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ تو والد کے لیے بخشش کی دعا وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے، ساستغفر لک ربی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں کیا ہے کہ عنقریب جو ہے وہ میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا۔ سورۃ مریم کے اندر جس کا تذکرہ ہے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے بخشش کی دعا کی کیونکہ اپنے باپ سے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، بت پرست ہے، پتہ تو تھا لیکن پتہ چل گیا کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا اس کو، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، سورہ توبہ میں فرمایا نا آیت نمبر 114 میں، جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، تو اس لیے پھر وہ جو ہے وہ اس دعا سے بری ہو گئے تھے۔ اور والدہ کے لیے جو دعا ہے وہ اس لیے کی کہ شاید جو ہے وہ پہلے مسلمان ہو چکی ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان نہیں فرمایا حضرت ابراہیم کی والدہ کے بارے میں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ پہلے مسلمان ہوں، اس لیے جو ہے وہ دعا کی۔ اور مومنوں کے لیے دعا جو ہے وہ انبیاء کا شیوا رائے کرتے آئے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ کی ہے نا، سورۃ نوح آپ آیت نمبر 28 کو اٹھا کے دیکھیں اواخر سے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دعا کی ہے، رب اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مومنوں اور مومنات کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے، آپ نے تمام مومنین کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے۔ اور سورۃ حشر میں بھی آیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے، گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔
تو مومنین کے لیے دعا کرنا یہ تمام انبیاء کا شیور ہے۔ یہاں پہ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا کی اور پھر تمام مومنین کے لیے دعا کی۔ تو مومن کے لیے جو ہے وہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو وہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے، اور جو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو وہی عطا کر جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ لہٰذا مسلمان بھائی کے لیے جو ہے مومن بھائی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہدایت کی، اس کی نیکی کے اوپر قائم رہنے کی دعا، صراط مستقیم کے اوپر پابند رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کو مشکلات سے نکلنے کی دعا دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔